ایلان مسک نے مودی حکومت کی آزادی رائے پر پابندی کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ سوشل میڈیا ایپ ایکس سینسرشپ پالیسی سے مبرہ ہے، اس پر پابندی ختم کی جائے۔ ایلان مسک کا موقف، کہا کہ بھارتی وزارت داخلہ نے ویب سائٹس پر ایکس کی مختلف پوسٹوں کو ڈیلیٹ کیا، جبکہ ایکس پوسٹوں کو ڈیلیٹ کر کے بھارت اپنے ہی آزادی رائے کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے قومی سلامتی کونسل کے 3 عہدیداران کو برطرف کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق انٹیلیجنس ڈائریکٹر برائن والش، سینئر ڈائریکٹر تھامس بوڈی اور ڈیوڈ فیتھ شامل۔ یمن پر حملے کی چیٹ لیک ہونے سمیت دیگر معاملات پر برطرفی کی گئی۔ IMF سربراہ نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ کرسٹیلینا جارجیوا کہتی ہیں کہ امریکہ ایسے تمام اقدامات سے گریز کرے جو عالمی معیشت کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے۔ سست سرہ نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ IMF کی سربراہ نے امریکہ پر اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرنے پر زور دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹیرف کو بڑی سرجری قرار دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیرف ایسے ہی جیسے کسی مریض کو آپریشن کیا جائے۔ ٹیرف کا ایک ہی مقصد ہے، اپنی مصنوعات امریکہ میں تیار کریں۔ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکی اسٹاک مارکیٹ جلد بہتری کی طرف آئے گی۔ امریکی معیشت کا بحران وقتی ہے، آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی۔ سرمایہ کاروں کو گھبرانا نہیں چاہیے، ٹیرف کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ ٹیرف کے نفاذ سے 6 سے 7 ٹریلین ڈالر امریکہ آ رہے ہیں۔ دنیا کئی دہائیوں سے امریکہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جوابی ٹیرف کے بجائے کئی ممالک امریکہ سے معاہدہ کریں گے۔ ٹیرف پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ غزہ جنگ کے بارے بولے، کہا کئی دہائیوں سے جاری غزہ تنازع کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے بارے میں ان کا کہنا تھا، بیجنگ حکومت کے ساتھ ٹیک ٹاک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ٹیرف معاملے پر پاکستان امریکہ سے مذاکرات شروع کرے گا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انکشاف۔ پاکستانی سفیر کی امریکی معاون نمائندہ برائے تجارت سے ملاقات، کہا یقین ہے ٹیرف معاملے پر سفارتی عمل کے مثبت نتائج آئیں گے۔ ہماری سب سے زیادہ تجارت امریکہ سے ہے۔ امریکہ کی ممکنہ سفری پابندیوں پر بولے کہ ویزوں کے معاملے پر امریکہ کا حتمی فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ اس حوالے سے بھی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی حکام کو آگاہ کر دیا کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور سفارتی لوازمات پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ پر خاموشی توڑ کر عملی اقدامات کا مطالبہ کر دیا گیا۔ مستقل مندوب منیر عاصم افتخار احمد کا خطاب، کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ قراردادوں اور جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ ہم ایسے ادارے کا حصہ نہیں بن سکتے جو محض تماشائی بنا رہے۔ سلامتی کونسل اپنے ساکھ برقرار رکھنے کے لیے قراردادوں پر عمل کروائے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے بعد کیا نیا ٹیرف ہوگا اور گھریلو صارفین بل میں کتنی کمی ہوگی؟ تفصیلات سامنے آ گئی۔ گھریلو صارفین کے لیے اوسطاً 7 روپے 41 پیسے اور صنعتی صارفین کے لیے 7 روپے 69 پیسے کی کمی کی گئی۔ 200 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کے بلوں میں 1228 روپے، جبکہ 300 یونٹ والے صارفین کے بلوں میں 3135 روپے ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی، 100 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمت میں 6 روپے 14 پیسے، 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 6 روپے 14 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ 300 یونٹ کے نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 24 پیسے، جبکہ 300 یونٹ سے اوپر کے صارفین کے لیے فی یونٹ بجلی 7 روپے 24 پیسے سستی ہوئی ہے۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کی فی یونٹ قیمت 8 روپے 58 پیسے، صنعتی صارفین کے لیے 7 روپے 69 پیسے اور زرعی نرخ میں 7 روپے 18 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ ذرائع توانائی کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اوسط 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی کے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے بلوں میں 1228 روپے، 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کے ماہانہ بل میں 2459 روپے کمی کا امکان ہے۔ 300 یونٹ
یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کے بل میں 3,135 روپے کا ریلیف متوقع ہے۔ 3 فیز میٹر 300 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بل میں 2,172 روپے کی کمی متوقع ہے۔ ملک بھر کے تمام صارفین کے لیے سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی بجلی 1 روپیہ 90 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی ہے۔ اطلاق کے الیکٹرک سمے تمام ڈسکوز پر ہوگا۔ دوسری طرف ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کراچی والوں کے لیے بجلی 3 روپے 2 پیسے فی یونٹ سستی، جبکہ کراچی کے علاوہ باقی ملک کے لیے قیمت میں 46 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجلی کی قیمتوں میں تاریخی کمی پر صدر مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہتی ہیں جب بھی نواز شریف اقتدار میں آئے ملک کو بحرانوں سے نکالا اور عوام کو حقیقی ریلیف دیا۔ بجلی نرخوں میں کمی قوم کے لیے عید کا تحفہ ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے ایک اور انتخابی وعدہ پورا کر دیا۔ شہباز شریف کی محنت کا نتیجہ آج سستی بجلی کی صورت میں ملا ہے۔ تاجروں اور صنعتکاروں کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام کا کہنا ہے کہ ریلیف پیکج گھریلو صارفین اور انڈسٹری کے لیے خوش آئند ہے۔ اس سے برآمدات میں بہتری آئے گی، شرح سود میں بھی کمی ہوئی ہے۔ ایس ایم تنویر بولے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ آئی پیز کے ساتھ معاہدے غلط تھے۔ 10 مہینے سے ایک جنگ لڑ رہی تھی، تو آج خوشخبری ملی جو پرائم منسٹر نے 7.5 روپے کی بجلی کم کر دیا۔ ایکسپورٹ میں اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ تھی، ہمارے کو 15 سینٹ کی بجلی مل رہی تھی۔ اس اعلان کے بعد یہ بجلی اس وقت 9.5 سینٹ کی ہو جائے گی، تو ہماری ڈیمانڈ بھی 9 سینٹ کی تھی۔ تو میں آئی ایم ویری ویری ہوپ فل، آپ دیکھیے گا ہر آنے والا دن ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ عید کی خوشی میں عوام کے لیے، انڈسٹری کے لیے وہ بڑی خوش آئند ہے، اور اس سے ایک دم مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک دم اتنی زیادہ 7 روپی 41 سینٹ وہ ایک دم انہوں نے ایک ہی دن میں یہ کیا ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، انڈسٹری کے لیے ہے، گھریلو ڈومیسٹک جو ہمارے صارف ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی نے آج ایک بہت مائل اچیو کیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 46ویں یوم شہادت پر پیغام۔ کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے شکست خوردہ قوم کو مایوسی کی راکھ سے نئی زندگی دی۔ 1971 میں شہید بھٹو نے قیادت سنبھالی اور بکھری ہوئی مملکت کو سنبھالا۔ عوام کے حوصلے بلند کیے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کیا۔ شہید بھٹو نے پاکستان کی معیشت، زراعت اور صنعت میں انقلاب برپا کیا، محنت کش طبقے کو بااختیار بنایا۔ آج ہم ان کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں اور ان کی جمہوری، مضبوط اور خوشحال پاکستان کے خواب سے اپنی وابستگی کا اعادہ کرتے ہیں۔ شہید بھٹو آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے 40ویں یوم شہادت کے موقع پر ان کی جرات، قربانیوں اور ملک و قوم کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر پیغام۔ کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام اور پارلیمنٹ کو طاقت اور فیصلہ سازی کا مرکز بنایا۔ 47 سال بعد عدالت عظمیٰ نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور 4 اپریل کو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی بردباری، ان کی قیادت، لیڈرشپ، ویژن، ان کے افکار سب کو یاد کرتے ہیں، لیکن خاص اس وقت جو بات زیادہ سوچنے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عالم اسلام جس طرح مشکل حالات کا سامنا کر رہا ہے، اور اس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو راستے نکالتے، کسی نہ کسی طرح مظلوم کو آواز دیتے، جیسے پاکستان میں انہوں نے مظلوم کو آواز دی، ملک کے باہر بھی اسی طرح کرتے، جس طرح انہوں نے OIC کا ایک تاریخی سنگ میل اجلاس کیا جہاں سب کو انہوں نے جمع کیا، سارے مسلم دنیا کے لیڈران کو جمع کیا اور ایک اتحاد اور میں سمجھتی ہوں قوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ حیات ہوتے تو یہ بات بار بار دل میں آتی ہے کہ وہ ہر مظلوم کا مشکل کشا بنتے۔ پنجاب میں 6 نئی نہریں بنانے کا معاملہ، حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں آمنے سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ قاف نے معاملے کے حل کے لیے تجاویز پیش کر دیں، جبکہ
مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کے علیحدہ علیحدہ مواقع پر اعتراضات اٹھا دیے. تفصیل معین اظہر کی رپورٹ میں. پنجاب میں 6 نئی نہریں بنانے کا معاملہ متنازع رخ اختیار کرنے لگا. حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں الگ الگ موقف کے ساتھ سامنے آ گئیں. پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منصور احمد نے کہا ہے کہ پانی کی تقسیم بہت حساس مسئلہ ہے. ایسے میں پنجاب حکومت فوری چولستان کینال بنانا چاہتی ہے. پانی کے مسئلے پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بھی نہیں بلایا گیا. پنجاب میں پیپلز پارٹی چھوٹے کسانوں کا معاشی قتل ہونے نہیں دے گی. آپ نے 4000 کیوسک سے اوپر پانی دینا ہے اس نہر کو، تو کہاں سے کاٹ کر دیں گے؟ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہوگا کہ آپ اتنے باکمال لوگ ہیں کہ آپ ریورس انجینئرنگ کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری نے چودھری منصور احمد کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے، آپ کہتے ہیں یہ پنجاب کا پانی ہے. پیپلز پارٹی پہلے آپس میں طے کر لے یہ کس کا پانی ہے. کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں کسان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بھی یا نہیں. ادھر صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے کہا ہے کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس مسئلے کے حل کے لیے آن کیمرہ اجلاس کی تجویز دی ہے. جب تک کالا باغ ڈیم پر اتفاق رائے نہیں ہو جاتا نہروں پر چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیدی رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے نہروں سے متعلق موقف میں کوئی ابہام نہیں. صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ بطور صدر مملکت اس تجویز کی حمایت نہیں کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جگرا کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. پی ٹی آئی کے واٹس ایپ گروپ میں بھی دونوں کے مابین سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. دوسری جانب پی ٹی آئی احتساب کمیٹی کے مطابق اسپیکر کے خلاف الزامات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. تاحال ہٹانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. مزید سیف شیرانی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. پاکستان تحریک انصاف میں اقتدار کی جنگ یا کچھ اور. اعظم سواتی اور اسپیکر بابر سلیم کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین اور سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جگرا کے مابین بھی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. تیمور جگرا نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے پوڈ کاسٹ کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے الزام کو مسترد کر دیا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ دونوں رہنماؤں کے مابین پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ میں بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. دوسری جانب پی ٹی آئی احتساب کمیٹی کے اہم رکن نے اسپیکر کو عہدے سے ہٹانے سے متعلق فیصلے کی تردید کر دی. کہتے ہیں اسپیکر پر لگائے گئے الزامات سے متعلق تحقیقات جاری ہیں. سوال نامہ بھیجنے کے بعد اسپیکر کے پہلے 24 جوابات کو غیر تسلی بخش قرار دیا تھا. تاہم دوسری دفعہ بھیجے گئے جوابات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے. بابر سلیم سوادی کو ہٹانے سے متعلق اعظم سوادی کی بات میں صداقت نہیں ہے. سابق صوبائی وزیر جگرا نے صوبائی احتساب کمیٹی کے 24 سوالات کے جوابات بھی کمیٹی کو بھیج دیے. کمیٹی نے 5 مارچ کو تیمور سلیم جگرا سے محکمہ خزانہ، صحت اور دیگر امور کے جوابات طلب کیے تھے. تیمور جگرا کا موقف ہے کہ میرے خلاف گزشتہ 1 سال سے ایک مہم جاری ہے. احتساب کمیٹی نے بیشتر سوالات صوبائی وزیر کے لیول کے نہیں بلکہ محکمے کے لیول کے کیے تھے. سیف شیرانی، GNN، پشاور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے بھر میں سہولت آن دی گو بازار پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی. لاہور میں 14 مقامات پر پائلٹ پروجیکٹ کے لیے پلان طلب کر لیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد سہولت آن دی گو بازار قائم کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دیتے ہوئے لاہور میں 14 مقامات پر پائلٹ پروجیکٹ کے لیے پلان طلب کر لیا. پروجیکٹ کے لیے 4 ماہ کا ہدف بھی مقرر. پروجیکٹ کے تحت لاہور میں ملتان روڈ، ہنجروال، مانگا منڈی، رائیونڈ، جیون مارکیٹ، فیصل ٹاؤن، مون مارکیٹ، بیدیاں روڈ، ای ملت روڈ، گلشن راوی، شاہدرہ، شادمان اور سنگھ پورہ میں سہولت آن دی گو بازار قائم ہوں گے. سہولت آن دی گو بازار کے لیے ان علاقوں میں روڈ کے اطراف میں سرکاری اراضی استعمال میں لائی جائے گی، جہاں یکساں طرز کی کاٹیج ٹاپ شاپس بنائی جائیں گی، جہاں اشیاء خرد و نوش اور اشیاء ضروریات دستیاب ہوں گی. بازار کے لیے صاف ستھرا ماحول اور سیکیورٹی کا خاص اہتمام بھی کیا جائے گا. اجلاس میں چیئرمین پنجاب ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی محمد افضل کھوکر نے صوبے میں ماڈل بازار پر رپورٹ پیش کی. وزیر اعلیٰ نے رمضان المبارک میں لگنے والے ماڈل بازاروں پر اطمینان کا اظہار کیا.